آج کے اس تفصیلی جائزے میں ایک انتہائی دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی داستان پر بات کی جائے گی۔ غربت، ہمدردی اور قربانی کا اصل وزن کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو یہ چند سطروں کی ایک عام سی کہانی لگ سکتی ہے، لیکن یقین جانیے اس کے اندر چھپے اسباق انسانی جذبے کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ یہ محض ایک قصہ نہیں، بلکہ انسانیت اور اثار کا ایک ایسا ثبوت ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتا ہے۔ اس کہانی کے مرکزی کردار کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی اور فلسفیانہ سوال پر غور کرنا بنتا ہے۔ انسانی کردار کا اصل معیار آخر ہے کیا؟ جب سب کچھ وافر مقدار میں موجود ہو تب تو اچھے اخلاق اور سخاوت دکھانا بہت آسان لگتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب دینے کے لیے کچھ بھی نہ بچے؟ بالکل یہی وہ سوال ہے جو ہمارے آج کے اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے، اور یہ یقیناً سوچ کے کئی نئے دروازے کھولے گا۔ تو چلیں اب ذرا کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی روزمرہ کی جدوجہد، جہاں سلیم کی مزدوری کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے اس داستان کا مرکز سلیم نامی ایک غریب مزدور ہے۔ سلیم کی زندگی قطعی طور پر کوئی آسان زندگی نہیں تھی۔ وہ روزانہ شدید جسمانی مشقت کرتا، لیکن اس سب کے باوجود بمشکل ہی گھر کا خرچ پورا ہو پاتا۔ بقا کی ایک مسلسل اور سچ پوچھیں تو تھکا دینے والی جدوجہد، اور پھر ایک ایسا دن بھی آتا ہے جب حالات بالکل ہی سنگین ہو جاتے ہیں۔ پورا دن کام کی تلاش میں خار ہونے کے بعد بھی سلیم کو کوئی مزدوری نہیں ملتی۔ جب وہ شام کو تھکا ہارا اور مایوس گھر لوٹتا ہے تو صورتحال اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ پورے گھر میں سب کے کھانے کے لیے صرف ایک آخری روٹی بچی تھی، اور یہ ایک روٹی اس وقت شدید خطرے اور فاقے کی علامت تھی۔ گھر پہنچتے ہی سلیم کا سامنا اپنی بیوی کے ان انتہائی مایوس کن الفاظ سے ہوتا ہے۔ یہاں اس جملے کی شدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ ایک ماں کی طرف سے یہ یاد دہانی تھی کہ گھر کے بچے جو مستقبل کی امید ہوتے ہیں وہ بھی شدید بھوک کا شکار ہیں۔ یہ الفاظ اس خوفناک حقیقت کو بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ اس خاندان کے لیے آنے والی رات کتنی تاریک اور تکلیف دہ ہونے والی تھی۔ اور بالکل اسی لمحہ کہانی میں دوسرا موڑ آتا ہے، ایک غیر متوقع مہمان اور دروازے پر ایک دستک۔ اس المناک اور پریشان کن صورتحال میں سلیم مکمل طور پر خاموش بیٹھا ہوتا ہے، شدید بے بسی کی خاموشی۔ لیکن اچانک اس بھاری اور دباؤ والی خاموشی کو دروازے پر ہونے والی ایک دستک توڑ دیتی ہے۔ باہر ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کے آنے کی قطعی کوئی توقع نہیں تھی۔ دروازہ کھولنے پر جو منظر سامنے آتا ہے وہ حد سے زیادہ دلخراش ہے۔ ایک بوڑھا مسافر کھڑا ہے، کپڑے سفر کی مٹی اور گرد سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ جسمانی طور پر اتنا کمزور لگ رہا ہے کہ گویا اپنے پیروں پر کھڑا رہنا بھی اس کے لیے ایک عذاب ہو۔ وہ شخص مکمل طور پر بے آسرا تھا، اور پھر وہ مسافر انتہائی دھیمی اور درد بھری آواز میں التجا کرتا ہے۔ اس لمحے کی نزاکت قابل غور ہے۔ ایک طرف وہ خاندان ہے جو خود شدید فاقے کے دہانے پر ہے، اور دوسری طرف ایک اجنبی جو پچھلے 2 دن سے بھوک سے نڈھال ہے، یعنی ایک شدید ضرورت مند کا سامنا ایک اور شدید ضرورت مند سے ہو رہا ہے۔ یہاں سے ہم تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، سب سے بڑی قربانی، جب گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس التجا کے بعد پورے گھر میں ایک بار پھر خاموشی چھا جاتی ہے، لیکن یہ خاموشی پچھلی خاموشی سے کافی مختلف تھی۔ یہ ایک تکلیف دہ اور فیصلہ کن لمحے کی خاموشی تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا ہو، بقا کی جبلت اور انسانی ہمدردی کے درمیان ایک خاموش لیکن شدید جنگ۔ اور یہاں یہ سوال شدت اختیار کر جاتا ہے کہ جب انسان کو زندگی کے سب سے کمزور اور مایوس کن مقام پر آزمایا جائے تو آخر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے خاندان کی بھوک کو ترجیح دے گا یا ایک اجنبی کی تکلیف کو اپنے درد سے بڑا سمجھے گا؟ یہ سلیم کا اصل امتحان تھا۔ ایک طرف بھوکے بچے اس آخری روٹی کو مسلسل دیکھ رہے تھے جو ان کی بقا کا واحد سہارا تھی، اور دوسری جانب سلیم کی نظریں اس بوڑھے اور لاچار آدمی پر جمی تھیں۔ بھوک کی جبلت بمقابلہ ہمدردی کی پکار، یہ سچ میں ایک دل چیر دینے والا منظر تھا۔ اور پھر سلیم وہ فیصلہ کرتا ہے جو واقعی عام سوچ سے بہت بالا تر ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ اس گھر کی آخری امید، یعنی وہ اکلوتی روٹی اٹھاتا ہے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس مسافر کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک بے مثال قربانی۔ اس عمل کو دیکھ کر اس بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ ڈھیروں دعائیں دیتا ہے اور وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔
اگر ہم ان واقعات کی ترتیب پر غور کریں تو شام کے وقت اس بھوکے مسافر کی بھوک تو مٹا دی جاتی ہے، لیکن اس کا فوری اور تکلیف دہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رات کو سلیم اور اس کے معصوم بچوں سمیت پورا خاندان بھوکے پیٹ سونے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ اس عظیم قربانی کی جسمانی قیمت تھی، مگر اگلی ہی صبح حالات معجزاتی طور پر بدلتے ہیں جب ایک ٹرک ان کے دروازے پر آ کر رکتا ہے۔ اور یہیں سے کہانی کا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے، ایمانداری کا صلہ اور ایک معجزاتی صبح۔ وہ ٹرک کوئی عام سواری نہیں تھی، بلکہ ایک نئی زندگی کا پیغام تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہر کے ایک انتہائی امیر تاجر کو ایماندار مزدوروں کی اشد ضرورت تھی، اور کسی جاننے والے نے خاص طور پر سلیم کی ایمانداری اور رحم دلی کی گواہی دی تھی۔ اسی بنیاد پر اسے ایک مستقل اور باعزت روزگار کی پیشکش کی گئی۔ یہ صورتحال بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ کس طرح قربانی سے پہلے جو سلیم بے روزگار، مایوس اور صرف ایک روٹی کا محتاج تھا، قربانی کے بعد اسے ایک مستقل نوکری مل چکی ہے اور معاشرے میں اس کی ایمانداری اس کی پہچان بن چکی ہے۔ ایک واحد عظیم عمل نے حالات کا رخ موڑ دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب باری ہے پانچویں اور سب سے اہم حصے کی، اصل امتحان، جب مسافر کی واپسی ہوتی ہے۔ مہینوں بعد جب سلیم کی زندگی بالکل مستحکم ہو چکی تھی، ایک دن اسے اچانک وہی پرانا بوڑھا مسافر دوبارہ ملتا ہے۔ سلیم اسے فوراً پہچان لیتا ہے اور خوشی سے مسکرا کر استقبال کرتا ہے۔ یہ ملاقات کوئی اتفاق نہیں تھی، بلکہ مسافر یہ تاریخی الفاظ کہتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پاس خود کچھ نہ ہو، پھر بھی وہ دوسروں کو دے دے۔ یہ الفاظ سیدھے دل میں اتر جانے والے ہیں۔ انسانیت کا اصل امتحان فراوانی میں نہیں بلکہ شدید محرومی میں ہوتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس نے سلیم کے آنکھوں کو تشکر سے نم کر دیا۔ اس پوری داستان کا نچوڑ دیکھا جائے تو چند بنیادی اسباق بالکل واضح ہو کر سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ خلوص نیت سے کی گئی نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ دوسرا، ہمدردی قدرت کی طرف سے ایسی غیر متوقع شکلوں میں واپس لوٹتی ہے جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور تیسرا، حقیقی اور کھرا کردار ہمیشہ اس وقت سب سے زیادہ چمکتا ہے جب وسائل کی شدید کمی ہو۔ اب اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب انتہائی محرومی اور بے بسی کے وقت انسان کے کردار کا امتحان لیا جائے تو اس کے اعمال در حقیقت کیا ظاہر کریں گے؟ کیا وہ خوف اور خود غرضی کا ثبوت ہوں گے، یا پھر قربانی اور ہمدردی کی ایک ایسی روشن مثال بنیں گے جو زندگیاں بدل دے؟ یہ وہ سوچ ہے جو ہمیشہ ضمیر کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ آج کے اس جائزے میں ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔